بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لڑکا ہے جو سر قلم ہونے سے پہلے اپنی ماں سے مل رہا ہے۔ یہ ان کی آخری ملاقات ہے اور ماں جانتی ہے کہ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھنا۔ محمد بن مرسل کی اپنے اس کزن کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے ان کی یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی اور اس کا قتل ہو گیا محمد بن مرسل کے ہاتھوں۔ اب یہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ سعودی عرب کا واحد قاتل تھا جس کو بچانے کے لیے پورے سعودی عرب نے بہت منتیں کی۔ محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران میں رہتا تھا اور یہ ہے اس کا کزن معید بن عبداللہ۔ ایک دن ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوا اور محمد بن مرسل کے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا۔ اس قتل کے بعد محمد بن مرسل فرار ہو جاتا ہے، مگر معید بن عبداللہ کے گھر والوں کی رپورٹ پر سعودی پولیس اسے تلاش کرتی ہے اور گرفتار کر لیتی ہے۔ اس طرح محمد بن مرسل کو جیل ہو گئی۔ محمد بن مرسل کے گھر والے معید بن عبداللہ کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں معافی کے لیے، لیکن وہ انہیں معاف نہیں کرتے، کیونکہ 3 ماہ کے بعد عدالت نے قصاص کے بدلے قصاص کا حکم جاری کر دیا۔ یہ لوگ پورے 10 دن تک ان کے گھر کے باہر رہے اور انہوں نے ہر وہ حربہ آزمایا جس سے ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں کی طرح کھونٹے سے باندھ کر معافی مانگی، اپنی دستاریں ان کے قدموں میں رکھ کر ان سے معافی مانگی، اپنے جبے اتار کر ان سے معافی مانگی۔ عرب میں یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاؤ اور وہ آگے سے دروازہ بند کر لے، لیکن محمد بن مرسل کے گھر والے اس بند دروازے کے آگے بھی کھڑے رہے، پر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ یہ سعودی عرب کی تاریخ کا واحد ایسا قاتل تھا جس کی معافی کے لیے اس کے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، ماں باپ کے علاوہ پورا سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا تھا اور سب اس کی معافی کے لیے بول پڑے تھے۔ مقتول کے گھر والے اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقتول کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑھے، ان کی منت سماجت کی۔ اس کے رشتہ داروں نے اپنے سروں میں ریت ڈالی، اپنے گھٹنوں کو باندھا۔ جب کسی سے بھی بات نہ بنی تو اس کی ماں نے کہا کہ میں ان کے آگے جا کے منت سماجت کرتی ہوں۔ جب ماں کی بھی نہ سنی گئی تو اس کے لیے سر قلم کرنے کا حکم لکھ دیا گیا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے اپنی ماں سے ملنے کے لیے کہا۔ اس کی یہ خواہش پوری کرتے ہوئے اس کی ماں کو لایا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ہر صاحب اولاد کا دل کٹ جاتا ہے۔ یہ منظر دل چیر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھے اور ماں باپ خود اتنے مجبور ہوں کہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں۔ بیٹا جب آخری وقت میں ماں سے ملا تو بہت مسکراتے ہوئے ملا۔ اس نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا اور اسے تسلی بھی دی تاکہ ماں پریشان نہ ہو، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اکیلی رہ جائے گی۔ اس کا سر قلم کر دیا گیا اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا گیا۔ محمد بن مرسل کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے مخالفین یعنی کہ معید بن عبداللہ کے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ ناچ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج ان کو انصاف مل گیا ہے۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔